اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے؟ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہماری جملہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے۔ اس دینی ادارے کے سالانہ اجلاس میں شرکت کر کے ان عزیز طلباء کی دستار بندی کے عمل میں شریک ہو کر مجھے بے حد مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ یہاں کے محتمین، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے طلباء، یہاں کے جملہ اراکین اور جملہ معاونین کی اللہ جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ میں کوشش کروں گا کہ بڑے مختصر سے وقت میں کچھ ضروری باتیں آپ سے کر لوں۔ ان ضروری باتوں میں آج مجھے آپ سے صرف 5 باتوں کی گزارش کرنی ہے، صرف 5 باتیں۔ روزانہ 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں ہم میں سے ہر شخص تھوڑا سا وقت فارغ کر کے اپنے سے، خود سے 5 سوال کرے۔ یہ جو تعاون کا سلسلہ ہے یہ بعد میں کیجیے گا۔ آنے جانے کا ماحول بالکل بند، اور جو آپ کو تعاون کرنا ہو ضروری ہے تعاون کرنا، لیکن بیان کے بعد سامنے سے کوئی نہیں گزرے، اور جن کو کوئی تقاضا ہے تو ابھی اٹھ کر چلے جائیں۔ تقاضا ہو سکتا ہے بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے ابھی چلے جائیں، لیکن جب درس آپ کا چل رہا ہو، یہ آپ کی کلاس ہے، درس کے دوران، سبق کے دوران، کلاس کے دوران آنا جانا یہ مضمون کو بکھیر دیتا ہے۔ پانی ہو تو مجھے تھوڑا دے دیجیے۔ تھوڑا سا وقت فارغ کر کے خود اپنے آپ سے 5 سوال کرنے ہیں۔ اپنے آپ سے کتنی باتیں پوچھنی ہیں؟ 5 باتیں روزانہ۔ پہلی بات اپنے آپ سے یہ پوچھئے گا کہ تو آیا کہاں سے ہے؟ اپنے سے پوچھئے گا تو کہاں سے آیا ہے؟ اس کا جواب اگر آپ کو مل جائے تو دے دینا۔ کیا کہیں گے آپ؟ کہاں سے آئے ہیں؟ جواب آسان بھی ہے اور مشکل بھی بہت ہے۔ جب آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ تو کہاں سے آیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے وطن، اپنے گاؤں اور اپنے شہر کا پتہ بتائیں، لیکن یہ پتہ تو بہت قریب کا ہے، آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے آیا، پیچھے جانے میں ماں کا پیٹ یاد آئے گا۔ یہ ہمارے سامنے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، آپ بتائیں بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ جنہوں نے یہ جواکٹ پہن رکھی ہے بیروسی، 13 سال۔ جس سے بھی آپ معلوم کریں گے اس کی عمر، تو وہ اپنی عمر کو بتاتا ہے۔ اس بچے نے 13 سال کی عمر بتائی ہے، لیکن کیا انہوں نے اپنی اس 13 سال کی عمر میں وہ 9 مہینے بھی جوڑے ہیں جو ماں کے پیٹ میں زندہ رہ کر گزارے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں جو ہماری اور آپ کی زندگی گزری ہے، جو وقت گزرا ہے، جو یہ پوری باڈی تیار ہوئی ہے، جو پہلا نطفہ وہاں پہنچا ہے، وہ نطفہ زندہ تھا یا مردہ؟ زندہ تھا۔ وہی چھوٹا سا نطفہ بڑا ہوا ہے۔ 9 مہینے جو ماں کے پیٹ میں گزرتے ہیں اس کو کوئی اپنی زندگی میں شامل تو نہیں کرتا، لیکن یہ ایک سچائی ہے کہ ہم جو اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے آئے ہیں، یہ ہمارا آخری ایڈریس نہیں ہے ماں کا پیٹ۔ سوال یہ بھی تو ہوگا
کہ ماں کے پیٹ میں کہاں سے آئے؟ اگر کسی نے یہ کہا کہ میں ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہوں، سچائی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کہاں سے آئے؟ ماں کے پیٹ میں آئے ہیں باپ کی صلب سے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ تو ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ باپ کی صلب میں تھے، اور باپ کی صلب میں کتنا وقت گزارا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ رحم میں 9 مہینے گزرے یہ تو معلوم ہے، لیکن باپ کی صلب میں کب پہنچے، وہاں کتنا عرصہ گزرا ہے ہمارے وجود کا، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن بات یہاں بھی مکمل نہیں، یہ آخری ایڈریس نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ باپ کی صلب میں کہاں سے پہنچے؟ قرآن جواب دیتا ہے هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض، وہ اللہ تمہیں اس وقت بھی خوب جانتا تھا جب اس نے تم کو زمین سے نکالا، پیدا کیا۔ انشاكم من الارض، اور یہ بھی کوئی آخری پتہ نہیں ہے، یہ آخری ایڈریس نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ زمین میں ہم کہاں سے پہنچے؟ تو آپ کو اور پیچھے جانا پڑے گا، اور ایک شخصیت آپ کو یاد آنی چاہیے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اللہ نے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں تم اپنے اس رب سے ڈرتے رہو جس نے تم کو ایک نفس، ایک شخصیت سے پیدا کیا۔ ایک شخصیت وہ کون ہے؟ وہ ہے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام۔ ہم سب انہی کی اولاد ہیں۔ زمین میں کہاں سے پہنچے؟ قرآن مقدس کے 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مسند الامام احمد میں صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان مذکور ہے۔ عرفات کے میدان کے قریب اللہ رب العزت والجلال نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا، ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، ان کی جتنی ضروریت تھی قیامت تک برپا ہونے والے تمام انسان، وہ ساری ضروریت چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں زمین پہ آ گری۔ یہ ہے ہمارا آخری ایڈریس، یہاں سے آئے ہیں، لیکن خالی ایڈریس نہیں بتانا چاہتا، عرض یہ کرنا ہے کہ وہ جہاں سے ہم آئے ہیں اپنے خالق اور اپنے مالک سے کوئی عہد معاہدہ کر کے آئے، جب پیدا کرنے والے نے یوں ہی ہانک دیا۔ قرآن مقدس کی وضاحت اور یہ صراحت موجود ہے کہ ساری کی ساری ضروریت آدم جب زمین پر آ گئی تو اللہ نے ان سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضروریت کو چھوٹی چھوٹی چونٹیوں سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ اس زمانے میں اس سے بہتر کوئی تعبیر ہو نہیں سکتی تھی۔ اگلی بات کو پوری توجہ سے سنیے گا تاکہ اپنا آخری ایڈریس ساتھ میں معاہدہ، یہ دونوں چیزیں سمجھ میں آ جانی چاہیے، تبھی ہماری کچھ اصلاح ہو سکتی ہے، تبھی ہماری اولاد کی زندگیوں میں کوئی صالح انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ہم سے اولاد سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اعلان سنا تھا ہم نے اور آپ نے یا نہیں سنا تھا؟
سنا تھا تو سننے کے لیے کان چاہیے. اس چھوٹے سے وجود میں کان تھے یا نہیں تھے؟ جواب دینے سے پہلے بات کا سمجھنا ضروری ہے. اس چھوٹے سے وجود میں دماغ تھا یا نہیں تھا؟ ہم نے اللہ کے اس سوال کو سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا؟ جی ہاں سمجھا تھا، کیونکہ دماغ اللہ نے دیا تھا. تو ہم نے اور آپ نے اللہ کے اس سوال کے جواب میں کچھ کہا تھا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے وجود عطا کر کے پوچھا تھا. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے سنا تھا، ہم نے اللہ کے اس سوال کو سمجھا تھا، پھر جواب بھی دیا تھا نا. اور جواب دینے کے لیے زبان چاہیے. وہاں زبان تھی، یقیناً تھی. قالوا بلا، جتنی ضروریت صلب آدم سے، زہر آدم سے زمین پر میدان عرفات کے قریب گری تھی، وہ ساری ضروریت پکار اٹھی. بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. کہاں سے آئے؟ کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ تیلان. مدرسے کے جلسے میں آپ تیلان سے آئے ہیں. جواب تو صحیح ہے آپ کا، لیکن تیلان میں کہاں سے آئے؟ ماں کے پیٹ سے. ٹھیک ہے، ماں کے پیٹ سے آئے، لیکن ماں کے پیٹ میں کہاں سے آئے؟ باپ کی صلب سے. اور باپ کی صلب میں کہاں سے پہنچے؟ زمین سے. ایک بہت اہم تحقیقی موضوع ہے، کس دانے میں وجود چھپا تھا، کس غذا میں وجود چھپا تھا، پانی کے کس قطرے میں ہمارا وجود چھپا تھا. اللہ نے وہ غذا باپ کے پیٹ میں پہنچائی اور ہمارا وجود اس کے صلب میں چھپا دیا. اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. تو تیلان سے آئے آپ، اور تیلان میں کہاں سے آئے؟ ماں کے پیٹ سے. اور ماں کے پیٹ میں کہاں سے آئے؟ باپ کی صلب سے. اور باپ کی صلب میں کہاں سے پہنچے؟ هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض، زمین سے. اور زمین میں کہاں سے آئے؟ ابا آدم کی صلب سے. ایڈریس معلوم ہو گیا کہاں سے آئے؟ عہد الست، جو معاہدہ ہوا تھا اس زمانے کا نام ہے عہد الست. آپ اپنی زبان میں یاد رکھیں، عالم ارواح سے آئے. یہ کوئی اسلامی اصطلاح نہیں ہے، یاد رکھیے گا. قرآن و حدیث میں عالم ارواح کی کوئی اصطلاح موجود نہیں ہے. عہد الست کا تذکرہ ہے. اگر آپ کو عہد الست کہنے میں کوئی دقت ہو رہی ہے تو آسان زبان میں کہہ لیجئے گا، ہم آئے ہیں عالم ارواح سے. ایڈریس معلوم ہو گیا جہاں سے آئے ہیں؟ یوں ہی آئے یا معاہدہ کر کے؟ معاہدہ کر کے. معاہدہ صرف اتنا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم نے کہا تھا کیوں نہیں، اے رب آپ ہمارے رب ہیں. ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. اس دنیا میں کیا کہا گیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ایک حقیقت ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے شاید. سارا مضمون بکھر جائے گا جو میں آج آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت اہم مضمون آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. صرف 5 باتیں ہی تو سمجھاؤں گا آپ کو. ان کو سن لیجئے، پھر دل کھول کے دینا ادارے کو. باڈی کہاں بنی؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. کوئی روشنی نہیں تھی، 3 تاریکیاں اور 3 اندھیرے. اسپیس بڑا نہیں تھا، وہ چھوٹی سی جگہ ہے ماں کا رحم. وہ سب سے مشکل ترین مسئلہ یہ کہ اس پوری باڈی کو بنانے کے لیے باہر سے مٹیریل کی سپلائی نہیں. حمل ٹھہرنے کے بعد عورت کا رحم چاروں طرف سے پیک ہو گیا. اس پیک اور بند رحم میں یہ پتھر کے دانت کدھر سے پہنچ گئے؟ اس بند رحم میں یہ بالوں کا مٹیریل کدھر سے داخل ہو گیا؟ اس بند رحم میں یہ ناخون کا مادہ کدھر سے پہنچ گیا؟ اس پیک رحم میں یہ ہڈیوں کا فولڈر ڈھانچہ کیسے داخل ہو گیا؟
ہڈیوں پر یہ گوشت کیسے چڑھ گیا؟ اس بند رحم میں یہ دھڑکتا ہوا دل کیسے تیار ہو گیا؟ اس بند رحم میں یہ رگیں اور نسیں کیسے بن گئیں؟ اس تاریک رحم میں ان رگوں میں نسوں میں خون کا دورانیہ کیسے جاری ہو گیا؟ اس اندھیرے رحم میں یہ دیکھنے والی آنکھیں کیسے بن گئیں؟ اس چھوٹی سی جگہ میں یہ سوچنے اور سمجھنے والا دماغ کیسے تیار ہو گیا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ کیا آپ نے دنیا میں کوئی چیز بغیر مٹیریل کے بنتے ہوئے دیکھی ہے؟ ہر چیز مٹیریل سے بنتی ہے۔ یہ مائک میرے سامنے رکھا ہے، اگر یہ اس کا پائپ یہاں سے ٹوٹ جائے تو کیا مشکل ہے؟ اسی مٹیریل کا دوسرا پائپ لا کے آپ اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پورا پائپ مٹیریل سے تیار ہوا، خارجی مٹیریل سے تیار ہوا، تو اس کا نمونہ مل جائے گا۔ میں کرسی پر بیٹھا ہوں، اس کا ایک پیر ٹوٹ جائے تو دوسرا پیر مارکیٹ سے لا کے لگانا کوئی مشکل ہے کیا؟ کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اگر آپ کا ایک بال آپ کے وجود سے الگ ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم کائنات کے کسی حصے سے آپ ویسا بال نہیں لا سکتے۔ ایک دانت ٹوٹ جائے، اس جیسا دانت کسی مول سے نہیں لا سکتے۔ ایک ناخون نکل جائے، اس جیسا ناخون دنیا کی کسی دکان سے نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ ہر چیز کا مٹیریل باہر مل جاتا ہے، اپنی باڈی کا مٹیریل باہر کیوں نہیں ملے گا؟ یوں نہیں ملے گا کہ اس کے بنانے میں باہر کا مٹیریل استعمال ہی نہیں ہوا۔ میں کچھ آپ لوگ بھی بولو تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں۔ اس باڈی کے بنانے میں باہر کا کوئی مٹیریل استعمال ہوا تو ملے گا بھی نہیں باہر۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کسی کی بائی پاس سرجری ہونے لگے، سرجن نے دل کھولا تو ساری نسیں ملو، اب ان نسوں کو کاٹ کر دوسری نس لگانی ہے، وہ دوسری نس کائنات کے کسی حصے میں نہیں مل سکتی۔ کروڑوں سجدے رب کائنات کو جس نے ہر انسان کی پنڈلیوں میں وہ زائد نس لگا دی ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ سرجن اس پنڈلی کو چیر کر وہ زائد نس نکال کر دل کی خراب نسیں ہٹا کر وہاں اس نس کو لگاتا ہے۔ یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے اس رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھ کو پیدا کیا؟ اپنے خالق کو بھول گیا، اپنے مالک کو فراموش کر بیٹھا، اپنے مصور کے وجود کا انکار کر دیا۔ روزانہ یہ سوچنا میں آیا کہاں سے ہوں، جب یہ سوچو گے تو اللہ ضرور یاد آئیں گے، ان کی قدرت یاد آئے گی، ان کی کارکردگی یاد آئے گی، پھر وہ معاہدہ بھی یاد آئے گا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے ہم سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر زندگی میں سدھار آئے گا، ذمہ داریوں کا احساس ہوگا۔ اس دنیا میں ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ سے کیا ہوا معاہدہ پورا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں ہم کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرنے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہ ہو جائے، کرتے ہیں اہتمام۔ میرے ایمان والے بھائیوں، انسانوں سے کیے ہوئے معاہدے کا ہم بڑا احساس رکھتے ہیں، لیکن اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے مصور اور اپنے رزاق سے عہد الست میں جو معاہدہ کر کے آئے تھے وہ کیوں نہیں یاد رکھتے؟ انہیں وہاں بھی اپنا رب مانا تھا تو یہاں بھی ان کو اپنا رب ہی مانو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایک سچائی ہے، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی نئی بات کہی ہے پرانی؟
بولے یہاں اگر آپ نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے اس دنیا میں، اگر آپ نے کہا ہے اور یقیناً کہا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بات نئی ہے یا پرانی؟ بولی بہت پرانی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہاں ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا، یہ نئی بات نہیں ہے، اتنی پرانی ہے۔ جب اس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا تھا تب بھی ہم نے اس کو اپنا رب وہاں مانا تھا، وہاں مانا تھا، یہاں بھی مان لو اللہ تمہاری ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وہ وعدہ جو وہاں کیا تھا اسے یہاں پورا کر دو، خوف تمہارے قریب نہیں آئے گا، غم تم سے قریب نہیں ہوگا، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی جنت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اگر اس کی خلاف ورزی کی تو کیا ہوگا؟ یہ تذکرہ ہم بعد میں کریں گے۔ پہلا ایڈریس یاد ہو گیا؟ اپنے سے کیا پوچھیں گے روزانہ؟ تو کہاں سے آیا؟ اس کا جواب یہی دینا جو میں نے آپ کو سمجھایا۔ اب دوسرا سوال کرنا اپنے آپ سے، تو ہے کون؟ تو کون ہے؟ پوچھیے اپنے آپ سے ابھی بیٹھے بیٹھے۔ کسی کا نام عبد الخالق ہے؟ ادھر دیکھیے ادھر، کسی کا نام عبد الخالق ہے، وہ کہے گا یہ بھی مولانا صاحب نے کوئی کام بتایا ہے، تو کیا بجے کا کام ہے، ہر آدمی کو اپنا نام معلوم ہوتا ہے۔ تو کون ہے؟ عبد الخالق نام ہے تو کہے گا میں عبد الخالق ہوں۔ تو کون ہے؟ جنید نام ہے، کہے گا میں جنید ہوں۔ نہیں، یہ نام وہ ہے جو آپ کے باپ نے آپ کا نام تجویز کیا، یہ نام وہ ہے جو آپ کی ماں نے آپ کا نام رکھا، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ میں آپ سے کچھ اور چاہتا ہوں قرآن کی روشنی میں، اور یہ سوال بہت اہم ہے، تو کون ہے؟ وہ نام یاد ہے جو ابا نے رکھا؟ بس وہ نام یاد ہے جو ماں نے تجویز کیا؟ بس وہ نام یاد ہے جس سے سماج اور معاشرے کے لوگ آپ کو بلاتے اور پکارتے ہیں؟ وہ نام کیوں بھول گئے جو آپ کے رب نے آپ کا نام رکھا ہے؟ ایک نام آپ کا آپ کے ماں باپ نے رکھا، ایک نام آپ کا آپ کے رب نے رکھا، آپ کے اللہ نے رکھا، ایک نام آپ کو آپ کے خالق اور مالک اور آپ کے رزاق نے آپ کو عطا کیا ہے، هو سماکم المسلمین۔ تمہارے اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ ہمارے اللہ نے ہمارا اور آپ کا نام کیا رکھا؟ ذرا زور سے بولیں، مسلم۔ کون ہے تو؟ ابا اماں والا تو نام یاد مت کرنا میرے سوال کے جواب میں، اللہ کا عطا کیا ہوا نام یاد رکھنا۔ پوچھنا اپنے آپ سے تو کون ہے، پھر قرآن کی اس آیت کی روشنی میں خود جواب دینا کہ تو مسلم ہے۔ یاد رکھیں گے؟ یہ سوال اپنے آپ سے کریں گے، روزانہ کرنا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آج جو میں آپ کو درس دے رہا ہوں، آج جو میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، اگر آپ اس کے اوپر عمل کر لیں تو سچ بتاتا ہوں زندگیاں بدل جائیں گی انشاءاللہ۔ ہم تو بڑی غیر ذمہ داری والی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، جانوروں سے بدتر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ دل ہیں مگر ان سے کچھ سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں، یہ تو جانوروں جیسے ہیں۔ نہیں، جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کی آواز کو سن لیتا ہے۔ بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بے گزرے لوگ ہیں۔ یہ ذمہ داری والی زندگی کیسے پیدا ہوگی؟ جب آج کا سبق آپ سمجھ لیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ پوچھنا خود سے تو کون ہے، جواب میں ابا اور اماں والا نام بتائیں گے یا اللہ والا نام بتائیں گے؟ اللہ والا نام بتانا۔ اللہ نے آپ کا کیا نام رکھا؟ مسلم
مسلم کسے کہتے ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کسے کہتے ہیں مسلم، اور سچائی یہ بھی تو ہے کہ آپ کو بھی نہیں معلوم کہ مسلم کسے کہتے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم مسلم کسے کہتے ہیں؟ نام رکھا ہے ہمارا اور آپ کا اللہ نے مسلم، لیکن مسلم کہتے کس کو ہیں میں نہیں بتا سکتا۔ دنیا کے کسی مفسر میں، کسی محدث میں، کسی فقیہ میں یہ جرأت کہاں کہ وہ مسلم کا ترجمہ بتا سکے؟ کسی کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو، کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اللہ کے آخری ترجمان بن کر اس سرزمین پر برپا ہوئے، مبعوث ہوئے۔ وہ بتائیں گے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو مسلم کہتے کس کو ہیں؟ جو وہ بتائیں گے میرے مصطفیٰ، مسلم کا مفہوم وہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ صحیح بخاری کی صحیح حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ مسلم وہ ہے جس کی زبان، اس کے ہاتھ، یعنی اس کے پورے وجود سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ کرنا پڑے گا اگر مسلم ہے، یہ ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی۔ اللہ نے نام رکھ دیا مسلم، میرے مصطفیٰ نے سمجھا دیا مسلم کہتے کس کو ہیں۔ تہیہ کر لو، ارادہ کر لو، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں بیٹھ کر وعدہ کر لو کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے وجود سے کسی مسلم بھائی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ نے نام رکھا مسلم، اس کی لاج رکھنی ہوگی۔ اور مسلم کہتے کس کو میں نے آپ کو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیا، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ قرآنی آیتوں کے حوالے سے، احادیث مصطفی کے